جب بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کسی بھی قسم کی کوئی بات کی، کوئی فرمائش رکھی، لوگوں کے سامنے ہمیں ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ یہ چیز آپ نے کر کے دے سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کس دن چاہیے، میں پہنچا دوں گا۔ اور یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو موجود ہے، ریڈیو میڈم تابندہ، آپ کو بھی ویلکم کروں گا اپنی اور اپنی ٹیم کی جانب سے، لائن کلب والے سب، لیکن ان میں صرف ایک چہرہ ایسا ہے جو ہمارے ہر ایونٹ پہ آپ کو نظر آئے گا، چاہے وہ بی ایس پی کے ہیڈ کوارٹر میں ہو، فیض الاسلام میں ہو یا اور کسی جگہ پر، اس کا نام ہے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم جناب، بلکہ محترمہ سے شروع کرتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر زرینہ، ان سے میری آج پہلی ملاقات ہے۔ ہمارے مکتوب راجہ صاحب، استادوں کے استاد پروفیسر حسن کیانی صاحب، میرے بھائی سہیل سیٹھی صاحب اور نبیل سدی صاحب جو بڑی متحرک شخصیت ہے، اور سب سے پہلے تو میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ شروع کروں گا کہ خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں جب جارج برنارڈ شاہ کی وہ بات سنتا ہوں جو اس دن ڈاکٹر اسرار بتا رہے تھے، جارج برنارڈ شاہ جو تھے وہ ایک بہت بڑے فلاسفر اور انگلینڈ برطانیہ کے بہت بڑے ایک فلاسفر تھے، تو ان سے جب قرآن پاک کا تحفہ دیا گیا تو جو کمنٹس انہوں نے پڑھ کے دیے، انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک ایک بہت پیاری، زبردست اور انقلاب لانے والی کتاب ہے، لیکن جب بدقسمتی سے میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس سے نچلی قوم کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ وجہ یہ ہوئی کہ جو ہم نے قرآن پاک میں باتیں ہوئیں اس پر بالکل عمل نہیں کیا۔ جب ڈاکٹر اشفاق احمد، بلکہ پروفیسر اشفاق صاحب جو تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے، تو کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوا، مجھے جواب نہ سمجھ آیا، میں ہر بندے سے پوچھتا رہا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ جب میں اپنے گاؤں میں گیا تو ایک بابے جی، یہ جو بابے تھے نا پرانے زمانے کے گاؤں کے، بڑے زبردست اور ذہین آدمی ہوتے تھے، ان کی تعلیم نہیں تھی لیکن ان کا دماغ جو تھا وہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں سے آگے چلا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اشفاق تم پریشان کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بابے نے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کو مانتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ ساری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے کبھی کسی کو شاید یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں تلوار کی زور پہ مسلمان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ جب انہوں نے پہلا اپنا خطبہ دیا اسلام کے لیے کافروں کو، تو اس کی طرف سے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اگر میں تمہیں اسلام کی دعوت دوں، اس سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت نمازی ہیں، آپ بہت تہجد گزار ہیں، آپ بڑے اللہ والے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیم بچوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہر ایک کے کام آتے ہیں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تمہیں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کیونکہ یہ ساری باتیں آپ کے اندر ہیں تو ہم سمجھیں گے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا۔ بدقسمتی کیا ہوئی؟ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اگر ہم
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیتے تو یہ جو آج آپ کبھی حکومتوں کو دروازوں کو کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں, کبھی لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں, تو شاید آپ کو یہ ضرورت نہ پڑے. آج اگر آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے تو جائیں یورپ کے ملکوں میں دیکھیں, ہم انہیں گالیاں تو بڑی آسانی کے ساتھ دے دیتے ہیں, لیکن وہاں کسی بلائنڈ آدمی کو, کسی ڈسیبلڈ آدمی کو وہ پروٹوکال دی جاتی ہے. آپ ان کے ایئرپورٹ پہ جائیں, آپ ان کے اسٹیشنوں پہ جائیں, آپ ان کے دفاتر میں جائیں, ان کے باتھ روم تک علیحدہ بنائے جاتے ہیں, ان کو عزت دی جاتی ہے, ان کو یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ تم کسی طرح سے بھی کسی کمتر کے شہری ہو. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں, آپ یہی دیکھیں کہ جو بلائنڈ کے اسکول اور کالج ہیں, جب فنڈ ختم ہوتا ہے تو بچوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کوٹھی سدیاں میں جو اسکول تھا, میں نے اس کی بس صحیح بار دی, اس لیے میں بتا رہا آپ کو کہ میں نے یہ کیا کیا. مجھے یاد ہے جب ان کا بلائنڈ اسکول ہے شمس آباد میں, جب اس گیس کا مسئلہ ہوا, کوئی نہیں راضی ہو رہا تھا, تو ڈویژن پبلک اسکول کے پرنسپل کو میں نے ریکویسٹ کر کے ان کی گیس کا مسئلہ حل کیا. یہ جو نبیل ستی صاحب لگے ہوئے ہیں, یہ بھی پتہ نہیں کوئی میری والدہ کی کون سی دعا سامنے آ گئی. میں نے کہا کہ چلیں آج کے بعد آپ کا یہ والا مسئلہ بھی جو ہے انشاءاللہ میری سرپرستی میں چلے گا, کیونکہ مجھے خدا کا یقین ہے کہ جب میں بیمار ہوا کرونا سے, پہلی بات ہے میں نے کرونا کو بیماری سمجھا ہی نہیں, لیکن جس وقت میں بیمار ہوا تو میں نے سوچا کہ اگر میں مر گیا تو پھر کیا ہوگا. آپ یقین کیجئے, مجھے خیال آیا اگر میں مر گیا تو کیا اللہ کے پاس جا کے بتاؤں گا میری اتنی گاڑیاں ہیں, میری اتنی بڑی یہ کوٹھی ہے, میری اتنی لیبارٹریز ہیں. مجھے شرم آئی کہ یار میرے پاس تو اعمال ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جب حاضری لگاؤں گا اور وہ کہے گا بتا تو نے کوئی اچھا کام بھی کیا, تو مجھے شرم آنے لگی. اس دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہر روز موت کو یاد کرنا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ روز موت کو یاد کرو لیکن موت کی تمنا نہ کرو. جب آپ موت کو یاد کریں گے تو یقین کریں گے سارے آپ کے مسائل. مسلمانوں کی کوالٹی تو دیکھیں, جس دن زلزلہ آیا, اس سال زلزلہ جب آیا تو میں تمام علماء کرام کے پاس گیا اور میں نے کہا آج اشتہار دے دیں کہ اس سال حج نہیں ہوگا. میں بڑے بڑے علماء کرام کے پاس گیا, میری بات کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. اور آپ یقین کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جا کے تاریخ کا سب سے زیادہ افراد جو حج پہ اس دوران میں گئے وہ سال تھا جس دن زلزلہ آیا تھا. آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں 3.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا. آپ کے ملک میں 10 کروڑ افراد بے روزگاری اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی کر رہے ہیں. آپ کے ملک میں کرونا جو کہ اسپیشل بڑے آدمیوں کی بیماری ہے, اس پہ تو اربوں روپے لگا دیا گیا, لیکن وہ جو 4 لاکھ بچہ ہر سال 3.5 لاکھ بچہ نمونیا اور ڈائریا سے 2-4 دنوں کے اندر مر جاتا ہے, اس کے بارے میں کہیں آج تک آواز بلند ہوئی, کیونکہ وہ غریب کا بچہ مرتا ہے, امیر کا بچہ نہیں مرتا. آج آپ کے ملک میں تقریباً 2.25 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے. 4 لاکھ افراد دل کی بیماریوں سے ہر سال مر جاتے ہیں. 1 لاکھ خواتین زچگی میں بغیر دوائیوں کے مر جاتی ہیں. اور خدا کے واسطے ہم یہ کیسے مسلمان ملک ہیں, ہم کیسی حکومتیں ہیں. ہمیں ایک ہی کام ہے کہ بس ایک دوسرے کے گریبان کھینچ کے اقتدار کو ہم نے پکا کرنا ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی غریب کا نہیں سوچتا. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر آپ نے لیڈر کو چننا ہے تو لیڈر کو چنے جس کی جائیدادیں باہر نہ ہو, جس کے بچے باہر نہ ہو, جس کی دولتیں باہر نہ ہو, جس کے پاسپورٹ باہر نہ ہو, جس کو پتا ہو کہ رکشے پہ بیٹھ کے کیسے سفر کیا جاتا ہے. میں نے اس شہر کے اندر لنڈے کے کپڑے پہنے ہیں. میری ماں نے پڑھانے سے پہلے 1 وقت کی روٹی کھلائی ہے. میری ماں شہزادی تھی انڈیا میں, لیکن جب یہاں آئی تو ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا, ہمارے پاس پہننے کو نہیں تھا, لیکن تعلیم کی بدولت اللہ نے یہاں پہنچایا. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں سوشل میں کام آنا چاہیے. ہم نماز روزہ سب چیزیں بڑی خشوع سے کرتے ہیں, لیکن جب اللہ کے بندوں کو دینے کا معاملہ آتا ہے, یاد رکھیے گا کہ اللہ قیامت کے روز اگر آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پہنچ جاؤ. لوگوں کے دلوں میں پہنچ جاؤ گے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ایک دعا کی, بڑی پیاری دعا ہے جو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ مجھے بندوں کی توفیق عطا فرما. تو جب میں نے خانہ کعبہ میں یہ دعا مانگی تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں نے کیا مانگ لیا. اس نے کہا تم نے تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا, کیونکہ جب تم لوگوں کے معاملات کو
ٹھیک کرنے کا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے گا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے. دعا کرنے کے دو طریقے ہیں. کہ حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دعا کس نیت سے مانگنی چاہیے, تو بڑا پیارا جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس نیت سے مانگو کہ اللہ ضرور انشاءاللہ قبول کرے گا. اور دوسری بات یہ, جب آپ تکلیف میں ہو, آپ پریشانی میں ہو, آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کے چکر میں ہو. میڈم میرا چھوٹا بھائی سہیل ناصر رکھتا ہے, آپ کی عدالت نے بڑی زیادتی کر کے اس کو فارغ کیا. یہ چوروں کا ملک ہے, ظالموں کا ملک ہے. ناراض نہ ہوئیے گا, آپ کی طرح نوکریاں میں کافی بات واپس لے رہا ہوں, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بدلنا ہے تو میں بدلو, نظام میں کشی بدلو, وگرنہ ساز و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا. اور آخر میں بس اتنا کہہ کے کہ خدا کے واسطے جو میں دعا کی بات کر رہا تھا, جب آپ پریشان ہو, تکلیف بھی ہو, ٹرانسفر پوسٹنگ کا چکر ہو, یقین کریں جب بھی پریشان ہو کوشش کریں کہ کسی کو خوش کر دیں, غریب آدمی کو. راتوں رات اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل کرے گا. اور ایک آپ کو دعا کی اور اہمیت بتاؤں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو کوشش کرو کہ آپ دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں, اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور بس اس دعا کے ساتھ کہ میں ہنستے پھولوں ہنستے رہنا, پھر میں کہتا ہوں ہنستے پھولوں ہنستے رہنا, تم کو پاک وطن کا گہنا. پھولوں نے پھر گہنا پہنا, ہنستے پھولوں ہنستے رہنا. پھول ہیں تھوڑے, خار بہت ہیں, پردے میں اغیار بہت ہیں, آپس میں مل جل کر رہنا, ہنستے پھولوں ہنستے رہنا. پاکستان کے